اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ خداوند متعال سے دعا گو ہوں آپ تمام مومنین و مومنات کے جو استغفار گروپ میں ہر روز یہ ذکر کی محفل ہوتی ہے کہ جس میں ذکر خدا کے ساتھ ساتھ ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہوتا ہے۔ خداوند بزرگ و برتر آپ تمام کے احوال پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، آپ کے تمام کے گھروں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں، اولاد نیک اور صالح ہوں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو، بیماروں کو شفا ملے، مقروض مومنین کے قرض ادا ہوں، اور دنیا کے کونے کونے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام عام ہو، اور عزاداری سید الشہداء کے جو ایام محرم آنے والے ہیں شایان شان طریقے سے منائی جا سکے، اور دشمنان اہل بیت اور دشمنان خدا اور دشمنان دین جو ہے وہ ناکام و نامراد ہوں۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک بس اور بس اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے وہ رجس کو دور رکھے اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے کہ جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے اور احادیث پیغمبر بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ اگر یہ پوری کائنات بنی ہے تو کچھ ذوات مقدسہ یقیناً ایسے تھے کہ جن کے لیے یہ پورا نظام کائنات سجایا گیا۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے، دنیا جو خلق کی ہے، یہ سلسلہ جو پورا کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، اس کے پیچھے ایک ہدف تھا، اور وہ خود قرآن وہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہیں بے مقصد خلق کیا گیا ہے، تمہاری خلقت کی کوئی وجہ نہیں ہے اور تمہیں ایسے ہی بنا دیا گیا اور تم واپس پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک ہم نے تو جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ نظام کائنات بنایا، یہ زمین کا فرش بچھایا، آسمان کے، انسان چونکہ اس نے امتحان میں جانا ہے، امتحان سے گزرنا ہے اور اس انسان کا حساب و کتاب ہونا ہے، تو پورا اس نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا۔ اب ضروری یہ تھا کہ اس انسان کو کہ جس نے امتحان سے گزرنا ہے، اسے پڑھانے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے یقیناً کچھ ایسے انوار موجود ہوں، کچھ ایسے ذوات مقدسہ موجود ہوں کہ جو اس کی راہبری اور رہنمائی کریں، اور وہ وہی ہو سکتے تھے کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاں سے پڑھا کر بھیجے، اپنے ہاں سے ان کی تربیت کر کے بھیجے، اپنے ہاں سے انہیں عصمت و طہارت دے کر بھیجے۔ اور وہی یہ آیہ مجیدہ، آیہ تطہیر، اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، اور انما سے کلمہ حصر سے اس کو شروع کیا کہ اس کے اندر نہ تو کوئی آ سکتا ہے، نہ اس کے اندر جو موجود ہیں اس انما سے باہر جا سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی لاکھ کوشش کرتا رہے کہ ہم بھی اس آیہ تطہیر کے مصداق ٹھہرے، نہیں، یہ تو اللہ کا ارادہ ہے، بس اور بس اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھا جائے اور تمہیں ہی پاک رکھا جائے، چونکہ تم نے ہی ہدایت کرنی ہے، تم نے ہی رہبری اور رہنمائی کرنی ہے۔ اے اہل بیت میں نے تم سے ہی دین کی خدمت کا کام لینا ہے، میں نے تمہارے ذریعے ہی دین کو پھیلانا ہے اور تمہارے ذریعے ہی اس دین کو بچانا ہے۔ لہٰذا جن ہستیوں کو اللہ نے چنا دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، خدا نے خود انہیں پاک و پاکیزہ خلق کیا، انہیں اپنے ہاں سے علم لدنی دے کر بھیجا۔ اور وہ حدیث قدسی کا جملہ بہت مشہور و معروف ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان کا نظام نہ ہوتا، یہ سب آپ کے صدقے میں خلق کیا گیا۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ لولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی میں خلق نہ کرتا، آپ کا وجود بابرکت بھی نہ ہوتا اگر علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے۔ پھر ایک جملہ بی بی کی شان میں ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی کا خدا کا کلام ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر نور فاطمہ سیدۃ النساء العالمین نہ ہوتا، اے علی نہ آپ ہوتے، نہ محمد مصطفیٰ کا نور انور ہوتا۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا، اور پھر اس کے اندر انہی کو رہبر بنایا، انہی کو رہنما بنایا، اور انہی کے ذریعے اپنے دین کو پھیلایا۔ اب یہ بحث جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے کہ ان کو کیا کہا جائے،
اب ایک صاف سی بات ہے، سامنے کی بات ہے، اور اس میں کوئی زیادہ دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کی ہدایت ہونا تھی، کچھ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کرنا تھی، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہاں آ کر پڑھنا تھا، کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئے تھے، کچھ وہ ہیں کہ جن کی زندگی کے 40 سال شرک پر گزرے، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گزرے، شراب پیتے ہوئے گزرے، گناہوں میں گزرے، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا کر بھیجا، جن سے رجس بہت دور رکھا خدا نے، رجس ان کے نزدیک آ نہیں سکتا۔ اور رجس کیا ہے؟ شراب پینا رجس ہے، بتوں کی پوجا کرنا رجس ہے، گناہ کرنا رجس ہے، غیبت کرنا رجس ہے، آپ جتنے گناہوں کے نام لیتے جائیں یہ سب کچھ رجس ہے۔ اور خدا نے کہا کہ میں نے اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھا ہے، اور ضروری بھی یہ تھا، یہ خدا بند متعال نے یہ جو رجس کو ان سے دور رکھا یہ ضروری تھا۔ ایک وہ ہے کہ جو رجس کے قریب کسی زمانے میں رہے، پھر بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے اور وہ رجس سے دور ہو گئے، تو انہوں نے خود کو رجس سے دور کیا۔ لیکن کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کی ہدایت کرنی تھی، تو ضروری یہ تھا کہ کسی زمانے میں بھی وہ رجس ان کے قریب نہ رہا ہو، کسی زمانے میں بھی نجاست و کثافت ان کے قریب نہ رہی ہو، وہ عصمت و طہارت کا مرکز ہوں، چونکہ انہوں نے ہدایت کرنی تھی۔ اب سامنے کی چیز ہے اور بالکل واضح چیز ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ نہ تھے، ان کی ہدایت کی ضرورت تھی، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہو کر آئے اور انہوں نے ہدایت کرنا تھی۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائی امیر المومنین کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ کوئی صحابی اصحاب کرام کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، چونکہ حضور کے جو با وفا ساتھی تھے، حضور کے جو جانثار تھے، جن سے حضور خوش تھے، جنہوں نے حضور کا قلب مقدس خوش کیا، جنہوں نے اہل بیت کو خوش کیا، جو اہل بیت کی خدمت میں رہے، یقیناً یہ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت کے چاہنے والے ان کا احترام نہ کریں۔ یہ شیعوں پر ایک تہمت ہے کہ اصحاب کا احترام نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اہل بیت کی خدمت میں رہے ہوں، جو حضور کے قلب مقدس کو جنہوں نے حضور کی زندگی میں اور حضور کے جانے کے بعد ٹھنڈا کیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے علی و بطول کے دروازے کی خدمت کی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے حسن و حسین کو حضور کے کاندھوں پر دیکھا ہو اور خوش ہوئے ہوں، اور آج کے شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے ان کی تعظیم نہ کریں، ان کی تکریم نہ کریں، اور معاذ اللہ ان کی اہانت کریں۔ کوئی شیعہ پیغمبر اکرم کے با وفا صحابہ کی اہانت نہیں کرتا، اور کوئی شیعہ ان کی بے احترامی نہیں کرتا۔ پیغمبر اکرم کے جانثاروں پر، با وفا صحابہ پر ہماری جانیں قربان ہو، یہ واضح ہو جانا چاہیے۔ اور یہ عقیدہ بہت صاف اور شفاف ہے کہ جنہوں نے، بلکہ اس کو تو علامہ اقبال نے یوں کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ تو مرکز جو ہے وہ حضور کی ذات ہے، جس نے حضور کے ساتھ وفا کی، ہم تو ان سب کے غلام ہیں، وہ صحابی ہوں، وہ تابعین ہوں، وہ کوئی ہو جس نے آقا کریم کے ساتھ وفا کی ہے، ان کے خانوادے کے ساتھ، ان کے اہل بیت کے ساتھ، جس نے وفا کی ہے، ہم ان کے قدم کی خاک اپنے آنکھ کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ لیکن صحابی کا مقام اور ہے، اہل بیت کا مقام اور ہے۔ خود اہل سنت امیر المومنین کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صحابہ میں ممتاز ہیں۔ علی بن ابی طالب یقیناً صحابی پیغمبر بھی ہیں، پیغمبر کی صحبت میں رہے ہیں۔ علی بن ابی طالب جانشین پیغمبر بھی ہیں، علی بن ابی طالب برادر پیغمبر بھی ہیں، علی بن ابی طالب وصی پیغمبر بھی ہیں، علی بن ابی طالب خلیفہ پیغمبر بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں امیر المومنین کے لیے موجود ہیں۔ دیگر صحابہ میں اور علی بن ابی طالب میں جو بنیادی فرق اہل سنت یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیگر صحابہ میں اور علی بن ابی طالب میں فرق یہ ہے، اور اسی فرق کی بنیاد پر وہ تمام اصحاب کرام کو رضوان اللہ تعالی اجمعین کہتے ہیں کہ جن سے خدا راضی ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ کسی زمانے میں خدا ان سے راضی نہیں تھا، پھر خدا ان سے راضی ہو گیا، لیکن وہ یہ جملہ علی بن ابی طالب کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کرم اللہ وجہہ۔ کیا مطلب؟ کہ علی بن ابی طالب کی رخ انور پر، چہرے پر، حضور کے چہرے مبارک پر اللہ کا کرم ہے۔ کیا وجہ؟ یہ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اصحاب کرام ہیں، پیغمبر کی صحبت میں آنے والے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، پیغمبر کے پاس بیٹھنے والے، یہ کسی زمانے میں بت پرست رہے ہیں، کسی زمانے میں شرک پر رہے ہیں، کسی زمانے میں اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب پر رہے ہیں۔ چونکہ حضور نے جب اعلان نبوت کیا، اعلان رسالت کیا، پھر یہ شمع رسالت کے پروانے جڑنا شروع ہو گئے اور یہ اس بزم میں آنا شروع ہو گئے، پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ گویا کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، پڑھانے والے اور ہیں۔ جو پڑھنے والے ہیں وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جو پڑھانے والے ہیں وہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، چونکہ وہ اللہ کے مدرسے سے آئے ہی اس لیے تھے کہ وہ کلمہ پڑھائیں، وہ دین سکھائیں، وہ لوگوں کو خدا کا تعارف کرائیں۔ لہٰذا ایک وہ ہیں کہ جو 40 سال
بتوں کو پوجتے رہے، بتوں کی عبادت کرتے رہے، شرک پر رہے، گویا رجس ان کے ساتھ تھا، وہ رجس کے ساتھ تھے۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ ہر ایک کو آپ ایک ہی پیمانے کے ساتھ دیکھیں کہ وہ جو رجس کے ساتھ تھے، رجس ان کے ساتھ تھا، اور ایک ادھر وہ ہے کہ قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے، تو رجس کے ساتھ رہنے والے بھی رضی اللہ اور قرآن کے ساتھ رہنے والے بھی رضی اللہ۔ یہ تو ایک عام انسان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، اور یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کہ جو کسی زمانے میں کفر پر رہے ہوں، شرک پر رہے ہوں، ان کی پہچان اور ہے، اور وہ کہ جو منبع عصمت و طہارت ہیں، کہ جو اللہ کے کارخانے سے آئے ہی ہدایت کے لیے، اور اس کے لیے کیا بہترین شان نزول جو اس آیت تطہیر کا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان اہل بیت پر، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا ہے، اور خود خدا نے سلام بھیجا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ کیا خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک انتظام تھا، ایک انصرام تھا کہ جب آیت تطہیر کو نازل کرنا تھا تو حضور جب گھر میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ کہتے ہیں کہ یا فاطمہ انی آجدو فی بدنی ضعفا، اے بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ گویا ایک چیز یہاں پر اور بھی بتا دی کہ ایک زمانے میں کچھ ایسے آئیں گے لوگ کہ جو آ کر پیغمبر کے دماغ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو گویا حضور نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا، خدا کی طرف سے رہنما بنا کر بھیجا ہوا، خدا کی طرف سے عصمت و طہارت دے کر بھیجا ہوا، خدا کی طرف سے جو بھی بھیجا جائے وہ امام ہو یا نبی ہو، اس کے جسم میں تو ضعف ہو سکتا ہے، اس کے دماغ میں کبھی ضعف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور نے یہ فرمایا کہ انی آجدو فی بدنی ضعف، میرے جسم میں ضعف ہے، کمزوری ہے، تو مجھے ایک چادر اڑا دو، ایتینی بالکسائل یمانی، ایک چادر، یمنی چادر لے کر آئیں۔ گویا ایک چیز پیغمبر یہاں پر اور یہ سمجھا رہے تھے کہ اگر ضعف پیغمبر دور کرنا ہے تو اس کے لیے چادر فاطمہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک اس چادر کی ضرورت ہے کہ جو کسا ہے، اور کس کی کسا ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کسا ہے اور ردا ہے۔ تو اس میں جب آئے اور پھر کائنات نے دیکھا یہ خدا کا انتظام تھا، خدا نے ایسے کرنا تھا، اہل بیت کا مقام و مرتبہ بتانا تھا۔ سید الشہداء جو ہے وہ اس میں آنے تھے، امام حسن مجتبیٰ نے آنا تھا، خود خاتون جنت نے اس چادر میں آنا تھا، امیر المؤمنین نے آنا تھا۔ تو سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ آتے ہیں، اپنے مادر گرامی پر سلام کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مجھے اپنے نانا جان کی انی شم و اندہ کہ رایتن طیبتن، مجھے خاص اور پاک و پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب بی بی نے کہا کہ آپ کے نانا جان موجود ہیں، امام حسن مجتبیٰ تشریف لے کر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ جواب سلام میں دیکھیے یہ وہ ہیں کہ جن پر دیکھیے جواب سلام حضور کیسے کرتے، جب انہوں نے سلام کیا کہ السلام علیک یا جدہ ہو، اے نانا جان ہمارا سلام ہو آپ پر، جواب میں امام حسن مجتبیٰ کو حضور یہ کہتے ہیں کہ علیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، اے میرے فرزند، اے میرے نور چشم، آپ پر میرا بھی سلام ہو، آپ میرے بیٹے بھی ہیں، میرے فرزند بھی ہیں، میرے نواسے بھی ہیں، میرے لخت جگر بھی ہیں، اور آپ صاحب حوض بھی ہیں، آپ حوض کوثر پر سیراب کرنے والے بھی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوثر پر جا کر پینے والا بھی رضی اللہ ہو اور کوثر پلانے والا بھی رضی اللہ ہو؟ حضور تو انہیں صاحب حوضی کہہ رہے ہیں کہ کوثر پلانے والے، اے میرے بیٹے کہ یہ کوثر جس کے پاس ہوگا، جس کے قبضے قدرت میں ہوگا، ساری دنیا پینے والی ہوگی، آپ اور آپ کے بابا اور آپ کے بھائی آپ پلانے والے ہوں گے۔ جب سید الشہداء جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، سلام علیکم یا جدہ ہو یا من اختارہ اللہ، نانا جان میرا سلام ہو۔ آقا کریم بھی سلام کرتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی، اے میرے فرزند، اے میرے نور چشم، اے میرے لخت جگر، آپ پر بھی میرا سلام ہو، اور آپ میری امت کی شفاعت کرنے والے ہیں، آپ میری امت کو بخشوانے والے ہیں۔ اب یہاں پر پھر دیکھ لیجئے کہ جو بخشوانے کے لیے درخواست کر رہا ہو اسے بھی آپ رضی اللہ لکھیں، اور جو خود بخشوا رہا ہو اسے بھی آپ رضی اللہ لکھیں، جو یہ کہے کہ لکھوا لیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے وہ بھی رضی اللہ ہو، اور جس سے لکھوایا جا رہا ہے وہ بھی رضی اللہ ہو، تو یہ تو پھر بات کوئی نہ ہو۔ ایک عام انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو محتاج ہے جنت جانے کا اس کا مقام اور ہے، اور جو جنت لکھ دینے کا مختار ہے اس کا مقام اور ہے، جو جنت جانے کے لیے کسی کا محتاج ہے اس کا مقام اور ہے، اور جو خود جوانان جنت کا سردار ہے اس کا مقام اور ہے۔ لہذا حضور نے کہا کہ علیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک۔ سید الشعراء بھی داخل ہو جاتے ہیں، پھر امیر المؤمنین آتے ہیں، اسی طرح سلام کرتے ہیں، اور پیغمبر اکرم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ علیک السلام یا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، اے علی بن ابی طالب آپ پر بھی میرا سلام ہو، آپ ہی میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہیں۔ حضور نے
دنیا اور آخرت میں اگر بھائی بنایا ہے تو علی ابن ابی طالب کو بنایا ہے. اب جو کچھ حضور کے لیے ہوگا وہی حضور کے بھائی کے لیے ہوگا. صحابہ کا مقام اپنا ہے. اب حضور کو اگر تو آپ رضی اللہ لکھتے ہیں تو حضور کے بھائی کو بھی آپ لکھیں، چونکہ خود پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حضور علی سے ہوں، علی حضور سے ہوں، اور انا وعلی من نور واحد، دونوں ایک ہی نور سے ہوں، اور ایک حصے کے لیے آپ کہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور دوسرے کے لیے آپ کہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہو نہیں سکتا. لہذا حضور نے کہا کہ آپ ہی میرے بھائی ہیں، آپ ہی میرے جانشین ہیں، آپ ہی میرے خلیفہ ہیں. اور جب علی بن ابی طالب داخل ہو جاتے ہیں تو خاتون جنت تشریف لاتی ہیں، سلام کرتی ہیں. حضور سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ اے میرے نور چشم و بضعۃ منی، کہ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا چین ہے، اور فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو فاطمہ پیغمبر اکرم کا ٹکڑا ہو؟ اور یہ نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں کہا کہ میرا ٹکڑا ہے. میں اگر نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا حصہ ہے، میں اگر رسول ہوں فاطمہ رسالت کا حصہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کے لیے تو صلی اللہ علیہ وآلہ لکھا جائے، اور وہ جو ٹکڑا ہے رسالت کا، وہ جو ٹکڑا ہے نبوت کا، وہ جو حصہ ہے پیغمبر اکرم کا، ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا کہا جائے؟ تو یہ انصاف نہیں ہے. اب جب یہ اکٹھے ہو گئے، اور بی بی کا عجیب جملہ ہے کہ فلم مکتملنا جمیعا تحت الکساء، جب ہم سب مکمل ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ جب ہم سب جمع ہو گئے، کہا ہم مکمل ہو گئے. گویا اللہ نے جنہیں ہدایت کے لیے بھیجا تھا، جن سے اور جن کی نسل سے آگے سلسلہ ہدایت چلنا تھا، وہ سب اس چادر کے نیچے آ گئے تھے. گویا وہ پنج تن پاک کے انوار مقدسہ اس چادر کے تلے جب سب آ گئے، بی بی نے کہا کہ فلم مکتملنا، جب ہم مکمل ہو گئے. تو جب بی بی نے یہ کہہ دیا کہ ہم سب مکمل ہو گئے، اس کا مطلب ہے اب کسی اور کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. گویا خاتون جنت یہ جانتی تھی کہ 1400 سال کے بعد کوئی آئے گا اور ان کی خواہش ہوگی کہ اس میں اور کسی کو داخل کر دیا جائے، کچھ حضور کے چاہنے والوں کو، کچھ حضور کے اور رشتہ داروں کو داخل کر دیا جائے. تو بی بی نے یہ فلم مکتملنا جمیعا کہہ کے جب ہم سب مکمل ہو گئے، گویا جنہیں آنا تھا وہ آ گئے. اور جبرائیل نے پھر خدا سے اجازت لی کہ اجازت ملے تاکہ میں جاؤں اور جا کر ان میں چھٹا ہو جاؤں، میں بھی ان پنج تن پاک کے انوار کے ساتھ. تو حضور نے اجازت دی. اب جب جبرائیل تشریف لاتے ہیں تو حضور پر سلام کرتے ہیں، اہل بیت پر سلام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آتاذن لی، آپ بھی مجھے اجازت دیں. گویا اللہ سے تو میں اجازت لے کر آیا ہوں، آپ بھی مجھے اجازت دیں. گویا ایک اور چیز سمجھانا مقصود تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ بے شک اللہ نے اجازت دے دی ہے، لیکن یہ خانواد عصمت و طہارت اتنی عزت کا مالک ہے، اتنے شرف کا مالک ہے کہ خدا کی اجازت کے بعد بھی ان کے ہاں آنے پر اجازت چاہیے، ان کے ہاں آنے پر اجازت درکار ہے. تو گویا جبرائیل گویا یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اس گھر کا مقام و مرتبہ یہ کہ جہاں فرشتے بغیر اجازت کے نہیں آتے، وہاں پر اگر کوئی آ کر احانت کرتا ہے، اب دنیا جو مرضی ہے کہتی رہے، دنیا انہیں رضی اللہ کہے، دنیا انہیں رحمت اللہ کہے، جبرائیل نے یہ بات سکھا دی کہ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ فرشتہ بھی اللہ کی اجازت کے باوجود جب تک یہ اجازت نہ دے فرشتہ داخل نہیں ہو سکتا. اب کوئی بغیر اجازت کے آ کر داخل ہو یا احانت کرے یا ان کے دروازے کی یا ان کے گھر کی توہین کرے، اب دنیا جو مرضی ہے کہتی رہے، حضور کے نزدیک وہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے، وہ ایک بالکل الگ بحث ہے. تو جب یہ سب اکٹھے ہو گئے، اخذ رسول اللہ بطرف الکساء واومع بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، خدایا یہی میرے اہل بیت ہیں، وخاصتی یہی میرا خاص ہیں، وحامتی یہی میرے مدد کرنے والے ہیں، یہی میرے حامی ہیں. لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. تو جن کا گوشت خود حضور کا گوشت ہو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ وہی کہیں گے نا جو حضور کے لیے کہیں گے. جو ان کا گوشت لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے. جو خون پیغمبر کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اب جو آپ حضور کے لیے کہیں گے وہی آپ ان کے لیے کہیں گے. جو خدا کا امر تھا، جو خدا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا یہ پیغمبر وہی ارشاد فرما رہے ہیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر تو کچھ کہتے نہیں ہیں جب تک خدا کی طرف سے وحی نہ ہو. تو وہ حضور کہتے ہیں کہ لحمہم لحمی و دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم، خدایا جو ان سے محبت رکھے وہ میرا محب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے بغض رکھے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جس نے ان سے جنگ کی ہے اس نے مجھ سے جنگ کی ہے، جس نے ان سے پیار و محبت کیا ہے اس نے گویا میری جو ہے وہ عزت کی ہے، میرا اکرام کیا ہے، میری تکریم کی ہے. اور پھر یہ کہا کہ فجعل، یہاں پر دیکھیے فجعل صلواتک، خدایا تو ان پر درود و سلام بھیج، ان پر صلوات بھیج. تو حضور تو ان پر درود و سلام کے لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں، اور پھر خدا نے سلام بھیجا، خدا نے ان کو علیہ السلام کہا، اور خدا نے سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خود سورہ مبارک نمل میں آیا کہ خدا نے اپنے چنے ہوئے بندوں پر جنہیں اللہ نے چنا ہے خدا نے ان پر سلام کیا ہے. تو ان پر تو خدا نے سلام کیا، چونکہ حضور نے کہا تھا فجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک و غفرانک و رضوانک، خدایا ان پر تیرا سلام بھی ہو، تیری طرف سے درود و سلام بھی ہو، تیری رحمتیں بھی ان پر ہوں، تیری برکتیں بھی ان پر نازل ہوں، اور تو ان سے راضی بھی ہو، تیری مغفرتیں بھی ان کے ساتھ ہوں، چونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو یہ پیغمبر نے پورا ماحول بنا کر اور اس آیت تطہیر کے شان نزول میں سب کو اکٹھا کر کے، چونکہ اس آیت میں درود و سلام آنا تھا، آیت تطہیر کے مصداق فقط یہ 5 انوار ہیں کہ جو اس چادر کے نیچے آئے ہیں. اب باقی جو ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جتنے ہیں وہ چادر سے باہر ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن پر آیت تطہیر نازل ہو رہی ہو جو چادر کے نیچے ہیں وہ بھی آپ اسی پلڑے میں رکھیں، اور جو چادر سے باہر ہیں انہیں بھی آپ اسی پلڑے میں رکھیں، جن کے لیے کائنات خلق ہوئی انہیں بھی آپ وہی رکھیں، اور جو کائنات میں بنا کر بھیجے گئے جنہوں نے امتحان دینا تھا اور ان کے سامنے زانو ادب زانو تلمس طے کرنا تھا ان کو بھی آپ اسی آئینے سے دیکھیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو جبرائیل نے پوچھا کہ یا رب ومن تحت الکساء، خدایا بتائیے تو صحیح یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ اب خدا نے تعارف کرایا، اور تعارف کرانے سے پہلے خدا نے جب یہ کہا کہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، کہ اے میرے فرشتوں یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں، اے میرے آسمانی مخلوق، جان لو یہ آسمان کا شامیانہ میں نہ بناتا، یہ فرش زمین میں نہ بچھاتا، یہ ہواؤں کو میں نہ چلاتا، یہ ٹھاٹھے مارتے سمندر نہ ہوتے، یہ بہتے دریا نہ ہوتے، یہ چلتی ہوائیں نہ ہوتی، یہ سورج نہ نکلتا، یہ ستارے نہ ٹمٹماتے، یہ چاند نہ چمکتا. پوری کائنات کا نظام اگر میں نے بنایا ہے تو ان کے لیے کہ جو اس وقت چادر تطہیر کے نیچے ہیں، ان کی محبت میں یہ پورا نظام میں نے خلق کیا ہے. تو جو خدا جن کی محبت میں پورا نظام کائنات خلق کرے آپ انہیں بھی وہی رکھیں، اور جو کچھ عرصہ خدا جن سے ناراض رہا ہو اور بعد میں وہ اسلام پر آئے ہوں آپ انہیں بھی وہاں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ عدالت کے خلاف ہے، یہ خود عدل الہی کے خلاف ہے، یہ خود پیغمبر اکرم کی عدالت کے خلاف ہے کہ وہ بھی رضی اللہ ہوں یہ بھی رضی اللہ ہوں. نہیں، وہ ہیں کہ جن سے خدا کسی زمانے میں ناراض تھا، پھر وہ دائرہ اسلام میں آ گئے، اور دائرہ اسلام میں آنے کے بعد بھی سارے رضی اللہ نہیں رہے. اب اگر سارے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد بھی رضی اللہ ہوتے تو خدا کو سورہ منافقون بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، حضور کو، حذیفہ یمانی کو ان منافقین کے نام بتانے کی ضرورت نہیں تھی. اور بعد میں جو کچھ ہوا اسلام کی تاریخ میں موجود ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. جو کسی کا رہبر ہے، رہنما ہے، جو دوسروں کے بزرگان ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں چونکہ وہ ان کے بزرگان ہیں، ہم ان کی اہانت نہیں کرتے. لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ آپ انہیں بھی وہی مقام و مرتبہ دیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے. جس کا جو کردار تھا وہ تاریخ میں موجود ہے، جس کی جو خدمات تھیں وہ تاریخ میں موجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبر کو ناراض کرے اور آج ہم اس کا احترام کریں، اور آج ہم ان کے قصیدے پڑھیں، اور آج ہم ان کی شان بیان کریں؟ یہ ہو نہیں سکتا. جو پیغمبر کا وفادار ہے ہماری جانیں ان پر قربان ہوں، اور جس نے پیغمبر سے وفا نہیں کی ہے، جو پیغمبر کے قتل کے منصوبے بناتا رہا، جو پیغمبر کی نبوت میں شک کرتا رہا، جو خود یہ کہتا رہا کہ مجھے بھی شیطان بہکا دیتا ہے، ہم انہیں اہل بیت کے مقابلے میں کیسے لا سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے کہ ایک وہ ہوں کہ جن پر خدا درود و سلام بھیجے، ایک وہ ہوں جنہیں خدا عصمت و طہارت دے کر بھیجے، ایک وہ ہوں کہ جنہوں نے ترک اولاد تک نہ کیا ہو.
وہ بھی وہی ہوں اور 40 سال کفر اور شرک پر رہنے والے بھی وہی ہوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو آپ کے بزرگان مبارک، ہم کسی کی اہانت نہیں کرتے، ہم معاذ اللہ کسی کو گالی نہیں دیتے، ہمارا مذہب تو پیار کا مذہب ہے، آپ کا مذہب آپ کو مبارک، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہے، آپ اپنے رہبر و رہنما چنیں، چونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب بلایا جائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ آپ جس امام کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ بسم اللہ، آپ کو اجازت ہے، ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے، ہم آپ پر جبر نہیں کریں گے، لیکن ہمارا امام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارا امام ہے ہمیں اپنے امام پر فخر ہے کہ ہمارا امام وہ ہے کہ جن کے بارے میں بڑے بڑے بزرگان یہ کہتے رہے کہ یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، یہ نہ ہوتے تو ہم شرمندہ ہو جاتے، یہ نہ ہوتے تو ہم گمراہ ہو جاتے، یہ نہ ہوتے تو مرحب کا مقابلہ کون کرتا، یہ نہ ہوتے تو عمرو ابن عبد ود کا مقابلہ کون کرتا، یہ نہ ہوتے تو بدر کون جیتا، یہ نہ ہوتے احد خیبر خندق کون جیتا۔ شکر ہے کہ یہ تھے، ہم بچے رہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو علی بن ابی طالب کا اس لیے شکر ادا کرتے تھے کہ یا علی شکر ہے کہ آپ ہیں، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ جاتے ہیں کام تمام ہو جاتا ہے، وگرنہ اگر آپ نہ ہوتے ہمیں جانا پڑتا تو پھر تاریخ میں جو لکھا جاتا وہ مورخ لکھتے رہتے کہ کون کیسے گیا اور کیسے۔ اور احد میں آپ نے دیکھ لیا کہ پیغمبر کی حکم عدولی کرنے والے کوئی نہیں آ سکتا۔ قرآن انہیں کہتا ہے کہ یہ الیاسین ہیں، سلام علی الیاسین، آل یاسین ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ الیاسین سے مراد آل یاسین ہے۔ صحیح بخاری میں انہیں علیہ السلام لکھا گیا۔ علامہ ابن حجر مکی نے سوائے کے مورکہ میں انہیں علیہ السلام کا، تو آپ کے بزرگان جنہیں علیہ السلام کہتے ہوں، حضور کی احادیث جنہیں علیہ السلام کہتی ہوں، اور اس سب سے بڑھ کر جنہیں اللہ کا قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کہتا ہو، آج وہ کسی اسمبلی کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی اسمبلی والے انہیں کیا کہتے ہیں یا کسی ملک کا قانون ان کو کیا کہتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کا قانون نہیں ہے، پیغمبر سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیں، جنہیں اللہ کا قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دے، اب کس میں مجال ہے کہ اس اللہ کے قانون میں تبدیلی کریں، پیغمبر اکرم کی شریعت میں اور آئین میں اور قانون میں تبدیلی کریں۔ جنہیں میرا مصطفیٰ علیہ السلام کہتا ہو، جنہیں میرا مصطفیٰ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتا ہو، جنہیں میرا مصطفیٰ اپنے سینے کا چین کہتا ہو، انہیں آپ آج علیہ الصلوۃ والسلام بھی میں کہتا ہوں کہ چھوٹا لفظ ہے، اس سے بڑھ کر اگر کوئی ہوتا وہ بھی کہتے تو کم تھا، چونکہ انہی کے لیے کائنات بنی اور انہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا۔ پیار اور محبت کو عام کرنا چاہیے، نفرتوں کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو کتب میں موجود ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے۔ ان چیزوں کو اختلافی بنا کر ایک دوسرے کے خلاف آنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے عقیدے پر رہیں، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ آپ انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ شوق سے کہیں، کہتے رہیں۔ ہمارے نزدیک یہ علیہ السلام ہے، ہمارے نزدیک ان پر اللہ کا درود و سلام آتا ہے۔ انما یرید اللہ کی آیت ان کے لیے آئی ہے، انما ولیکم اللہ کی آیت ان کے لیے آئی ہے۔ قرآن مجید ان کے فضائل سے بھرا پڑا ہے، ان اللہ و ملائکتہ کی آیت ان کے لیے آئی ہے۔ لہٰذا جن پر خدا قرآن میں درود و سلام بھیجتا ہو وہ آپ کے درود و سلام کے محتاج نہیں ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کہنے کے باوجود احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے جو مکاتب ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، نفرتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کم از کم جو مشترکات ہیں، کم از کم خدا اور رسول پر آپ اگر اجتماع کر لیں اور اپنی فروعی اختلافات کو ہوا نہ دیں، یہ دشمن کی سازش ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں یہ بل متعارف کرانے والا خود جو ہے وہ دشمن دین ہے، اس کا بیٹا ہے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جو خود مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہو، جو خود مسلمان کو مسلمان نہ سمجھتا ہو، اس طرح کی چیزیں ان کی طرف سے آنا جو ہے وہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ شیعہ اور سنی ماشاءاللہ سب ایک جگہ پر ہے۔ پاکستان میں اس بل کی مخالفت جو ہے وہ اہل سنت نے بھی کی ہے، شیعوں سے بڑھ کر کی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، سب جانتے ہیں کہ انہی کے لیے کائنات بنی۔ لہٰذا اہل بیت کو اگر مرکز بنا دیا جائے یہ سارے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ حضور جو دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، اور اسی پر اپنی آج کی گفتگو کو ختم کروں گا، حضور جو دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیتی، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عترت اہل بیت ہے، دونوں کے ساتھ رہو گے قیامت تک کے لیے گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کا دامن بھی تھاما جائے، اہل بیت کا دامن بھی تھاما جائے، یہی کشتی نجات ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں، 60 سال 70 سال، اور آج کل تو کورونا نے ویسے ہی زندگیوں کو ایک ایسا چیلنج درپیش ہے، پتہ نہیں کس کی موت کب آ جائے۔ لہٰذا قبر بہت کٹھن ہے، قبر بہت مشکل ہے، برزخ کی منازل بہت مشکل ہیں۔ کیوں
کسی کے کہنے پر، ان جہلا کے کہنے پر اپنی آخرت خراب کریں؟ کیوں ان جہلا کی بات مان کر اپنی قبر میں عذاب قبر کا باعث بنے؟ کیوں اپنی جہنم کو بھڑکائیں؟ کیوں اپنی برزخ کی زندگی کو خراب کریں؟ اہل بیت کا دامن تھام لیں، اہل بیت کے دامن کے علاوہ یقین کریں نجات نہیں ہے، یقین کریں کامیابی نہیں ہے۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حضور نے کہا ہے کہ حسین ہی چراغ ہدایت ہیں، حسین ہی کشتی نجات ہیں۔ اگر نجات کی کشتی پر آنا ہے کامیابی تب ملے گی، اور اگر اس نجات کی کشتی کی جو کشتی ہے حسین ہے، حسین ابن علی کے قافلے میں اگر نہیں شامل ہو گئے تو ہر کچھ جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کم از کم نجات نہیں مل سکتی۔ لہٰذا شیعہ ہو یا سنی، کسی اور مکتب سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کو آنا پڑے گا اور کربلائی بننا پڑے گا، حسین ابن علی کے ساتھ اور اس قافلے میں آنا پڑے گا اور اپنے اختلافات کو چھوڑنا پڑے گا، چونکہ یہ جنت کے سردار ہیں، جنت انہوں نے دینی ہے۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، حضور نے کہا کہ جنت اور جہنم کو تقسیم ہی علی ابن ابی طالب نے کرنا ہے۔ تو جب جنت اور جہنم تقسیم علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہو جائے، جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہو جائیں، خاتون جنت جنت کی سردار ہو جائیں، تو بھئی جنت جس کے لیے ساری زندگی آپ کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں جنت مل جائے، روزے رکھ رہے ہیں جنت مل جائے، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں جنت مل جائے، اور جنت ان کی ملکیت میں ہے، تو جو جنت کے مالک ہیں ان سے تعلقات بگاڑ کر، ان کو ناراض کر کے آپ کون سی جنت جانا چاہتے ہیں؟ جنت تو آپ کو نہیں ملے گی اگر اہل بیت کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، اہل بیت کو ناراض کریں گے، اہل بیت کی شان کو گھٹائیں گے، اہل بیت کی شان میں بے احترامی کریں گے، اہل بیت کے حق میں بغض رکھیں گے، تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے، جنت نہیں مل سکتی۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔